میرے بھائیوں ابھی شادی ہو کے 1 سال گزرا تھا، 1.5 سال گزرا تھا، اللہ نے گود بھر دی، خوشی دے دی، تو یہاں سے فون جا رہا دادی کا، بیٹا آیا ماشاءاللہ، ذرا اچھے سے چھوچک کا انتظام کر لیو۔ لے بھائی ابھی قرضہ نہ اترا تھا، اب چھوچک ہو گیا شروع، ہے نا؟ کہ وہ میں نے یہ سنا وہ پالنا بڑا اچھا چل رہا، مراد آباد میں دیکھا تھا، اب خبر جانے دو۔ اور جہیز میں سیف الماری بھی نہ آئی تھی، چھوچک میں لے لیو، 2 کھاٹیں بھی کم آئی تھیں۔ اب بیچارہ جو جہیز میں کم رہ گیا تھا وہ چھوچک میں 1 لاکھ پہ پانی چھوچک میں بھی پھر گیا۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ 1 لاکھ کا میڈیم چھوچک بتا رہا ہوں میں، 5 لاکھ کے چھوچک جا رہے ہیں۔ ابھی عیدیاں تو بتائی نہیں ہیں، جو رشتے سے پہلے عیدیاں آتی ہیں وہ تو بتائی بھی نہیں ہے۔ کتنا مشکل کر لیا، چھوچک دے کے نہیں نپٹا تو فون پہنچ گیا دادی کا پھر ماموں کے پاس، للہ تیرے بھانجے کے دانت الٹے نکل رہے ہیں، بیلا دے جائیے۔ ہاں میرے بھائی اب دانت بھی الٹے نکل گئے تو غریب یہی سمجھے گا یہ بھی اسی کی خطا ہے۔ اب بیچارہ کم سے کم زیادہ نہیں 10-5 ہزار کے برتن خرید رہا، یہ بلیا، وہ پروا، وہ ڈبرا، یہ پتیلی، یہ وہ۔ اس کے بعد میں بیچارہ لے کے آیا تو کہہ رہی ہے لا رہا تھا تو کچھ بڑھے لیا تھا۔ سمجھ رہے ہیں ہم؟ اس غریب نے الٹے دانت کو سیدھا بھی کرا ہے، کرا کہ نہیں کرا؟ الٹے دانت کو سیدھا بھی کر دیا۔ اب بیچارہ قرضہ لے دے کے نپٹا تھا، چھوچک و دانتوں سے نپٹا تھا، تو میاں 15-20 سال تو ایسے گزر جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں ادھر سے خبریں آئیں کہ اب رشتہ کر رہے ہیں اپنے بچے کا، بھات کی تیاری کر لو، ہے نا؟ اب بھات نوتنے آیا گیا، پہلے تو نتا ہے وہ پورے محلے میں، بڑا خطرناک ہے بھات بھی۔ نوتنے آئیں، پورے محلے کو مٹھائی کھلا دی، اب پیسے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد میں بھات آ گیا، بھائیے نے کہہ دیا چلو دیں گے، تو پورا حساب کرنے کی غرض سے بیچارہ تیار ہو گیا۔ سمجھے؟ کچھ لوگ تو خاموشی سے بھات دیتے ہیں، مگر کچھ لوگ تو اتنا سنا کے بھات دیتے ہیں، ٹرالی میں ڈھول رکھا جائے گا، عورتیں بیٹھیں گی، بھات جا رہا۔ اب تو کم ہو گئے، پہلے تو میاں پورا راستہ گانا بجاتے ہوئے بھات جاتا تھا۔ ہاں میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ بھات جائے گا، عورتیں ڈھول کے رکھ کے جی میک لگا لیتی ہیں، میک۔ اب بھات جا رہا میاں، پورا سیہورے کا اڈا، رامپور، اجیت پور سب دیکھ رہے ہیں کہ بھات گیا۔ جب بروالے کا پچھواڑا آیا تو بھات اندر نہیں آیا، وہیں رک گیا۔ ارے بھائی آتا کیوں نہیں؟ بولے اب ہمیں ریسیو کرنے آؤ۔ تو یہاں سے ٹرالی سٹارٹ ہوئی، یہاں سے لڑکیاں بیٹھی، ڈھول رکھا، ایک دم نکلی، کون ٹکر لے لے گی؟ سب جس کا آواز ہائی فائی ہو وہ بیٹھی، ادھر سے ٹاپ کے وہاں بروالے کے اس کونے پہ پہنچ گیا، اب یہاں ٹکر ہو رہی ہے بھات کی، یہ لینے آئی تھی اور یہ دینے آئی تھی بھات۔ بڑی کرری ٹکر ہوتی ہے تھوڑی دیر۔ ہمارے گاؤں میں ایک بھات آیا تو ایک حاجی جی کو نشہ چڑھا، اس حاجی جی نے کیا کرا، ٹرالی پہ تخت رکھے اور تخت پہ بھڑیلے نچائے، اور حاجی جی تھا، حاجی جی، ہاں عمر تھی اس کی 60 سال۔ میں نے کہا کیا کر رہا حاجی؟ بولے وہ میں بھات لینے جا رہا ہوں، ریسیو کرنے۔ تخت رکھا ٹرالی پہ بھڑیلے پورے گاؤں میں نچائے، اور پورے گاؤں میں نچانے کے بعد میں کہنے لگا مونچھ اونچی ہو گئی میری۔ میں نے کہا بیٹے مریے، فرشتے نیچی نہ کر دیں جب کہنا، اتنی نیچی کر دیں گے کہ ایک گرز ماریں گے نا تو 70 گز زمین میں گھسیڑ دیں گے۔ کر مونچھ اونچی کتنی کرے گا اونچی؟ سمجھ رہے آپ؟ بھات لایا جا رہا۔ اب اس کے بعد میں بہت دیر تک بھات گایا گیا، پھر یہ ہوا وہ ہوا، بھات دے کے نہ نپٹا تھا بھیا، بہن بات پھیرنے جا رہی ہے۔ تو لیا کیوں تھا جب پھیرنا ہے؟ تو بات ہے کہ نہیں ہے یار؟ ارے کبھی تو پنڈ چھوڑو گے کہ نہیں چھوڑو گے یار؟ اب بھات پھیرنے جاگی وہ، اب بھات پھر رہا آسان کیا، بھات پھرنے میں بھی 20,000 خرچ ہو جائے۔ ہاں 20,000 خرچ ہو جائے بھات پھرنے میں بھی۔
اجی حد یہ ہے کہ اگر بہن کا انتقال ہو گیا نا، 4 بیٹے بھی جوان ہیں تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کفن کے پیسے بھی ماموں دے گا. اور لوگوں شرم نہیں آتی؟ 4 بیٹے جوان ہو، ماں کے ہٹے کٹے ہو، اور کفن ماموں سے لے رہے ہو. ارے منع کرو، ارے ماں میری ہے، اس کے قدموں کے نیچے جنت میری ہے. ارے کفن دوں گا تو میں دوں گا، دفن کروں گا تو میں کروں گا، ماں کے خرچہ کروں گا تو میں کروں گا. ماموں کا کوئی حق نہیں تھا آج کفن ڈالنے کا، آج کفن بھی ہم ماموں سے ڈلوا رہے ہیں. میرے بھائیوں ہم کہاں پہنچ گئے؟ کون سی دنیا میں ہم جی رہے ہیں؟ میرے بھائیوں نکاح کو آسان کرو، جتنا نکاح کو آسان کرو گے اللہ اتنا ہی زندگیوں کو آسان کر دے گا. میں عرض کر رہا تھا لوگوں شادیوں میں 50-50 ہزار ہمارے فضول خرچی میں اٹھ جاتے ہیں، ڈی جے میں، گاجے میں، باجے میں، آتش بازی میں، او میرے بھائیوں ویڈیو گرافی میں، اس میں اس میں. یہ سارے کام روک دو، اور جب تمہاری شادی آئے تو یہ 50,000 کسی غریب باپ کو دے کے کہہ دو یار اس 50,000 سے اپنی بیٹی کا تو نکاح کر دے. جہاں امیروں کی شادیاں ہوں گی وہ غریبوں کی بھی. توجہ ہے میرے بھائیوں؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابو بکر خلیفہ ہیں، عمر کا جب ہاتھ اچھے ہوئے، حالات اچھے ہوئے، عمر کے گھر میں کشادگی آئی تو عمر نے خلافت کے آفس میں جا کر رجسٹر میں ایک غریب خاتون کا خرچہ گود لے لیا، اپنا نام لکھ دیا. توجہ بھائیو، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اپنا نام لکھ دیا عمر نے، اس کا ایڈریس لیا، پرچی جیب میں ڈالی. حضرت عمر دن میں اس کے دروازے پہ نہیں گئے، اس لیے کہ مدینہ کے لوگ نہ دیکھ لیں عمر اس کی مدد کرنے آیا ہے. حضرت عمر نے سوچا جب رات کو مدینہ کے لوگ سو جائیں گے تو جب اس کی مدد کرنے کے لیے جاؤں گا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے عمر اس کی مدد کرتا ہے، تاکہ اسے شرم نہ آئے، تاکہ اسے حیا نہ آئے، تاکہ اسے شرمندگی محسوس نہ ہو. لوگوں رات آئی، حضرت عمر نے عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کی. حضرت عمر نے قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد انتظار کرنے لگے سارے مدینہ کے لوگ سو جائیں. لوگوں رات کا آدھا حصہ گزر گیا، مدینہ کے لوگ سو گئے، سارے مدینہ کی گلیوں میں سناٹا چھا گیا. لوگ اپنے اپنے بستروں پر تھے، گلیوں میں سنسان ہے، گلیوں میں سناٹا ہے، راستے خالی ہیں. لوگوں ذرا غور کرو، نبی کا غلام، مصطفیٰ کا غلام حضرت عمر اس کا ایڈریس لے کے اپنے گھر سے اس کی مدد کرنے نکلے ہیں، اس کی مدد کرنے کے لیے. حضرت عمر اس ایڈریس کے مطابق اس کے دروازے پر پہنچے، اور دروازے پر جانے کے بعد حضرت عمر نے دستک دی. لوگوں ایک چھوٹا سا بچہ نکل کے آیا. حضرت عمر نے پوچھا بیٹا اپنی امی سے پوچھ کے آؤ تمہارے گھر میں کیا کیا ضرورت ہے. امی سے کہنا امی آج ہمارے دروازے پہ ہمارا نوکر آیا ہے، ہمارے گھر کے کام کر کے جایا کرے گا، ہمارے گھر کی جو ضروریات ہے آج سے وہ پورا کر کے جایا کرے گا. بیٹا اپنی ماں سے ساری ضروریات پوچھاؤ، جس چیز کی ضرورت ہے میں پوری کر دوں گا. اگر گھر میں جھاڑو دینا ہے میں دے دوں گا، پوچھا دینا ہے میں کر دوں گا، کھانا بنانا ہے میں بنا دوں گا، ارے تمہارے کپڑے بھی دھلنا ہے تو میں دھل دوں گا. آج کے بعد تمہارے ساری ضروریات میں پوری کرا کروں گا. حضرت عمر نے بچے سے کہا، بچہ اندر گیا. اندر ماں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ بچے نے کہا ماں کوئی آیا ہمارے دروازے پہ، اپنے آپ کو ہمارا نوکر بتاتا، گھر میں کام کرنا چاہتا ہے. ماں اگر اجازت ہو تو اسے اندر آنے کی اجازت دے دے. لوگوں ماں بھی سچی تھی، ماں بھی بڑی نیک تھی. ماں نے کہا بیٹا اس سے منع کر دو، اس سے کہہ دو کسی اور غریب کا گھر دیکھ لے. ہمارے گھر میں تو ایک نوکر پہلے سے ہی آتا ہے، وہ ہمارا کام کر کے چلا جاتا ہے، ہمیں دوسرے نوکر کی ضرورت نہیں ہے. اوپر والا کے سنی مسلمانوں ذرا دل کے کانوں سے سننا، اگر ایمان ہے تو رونگٹا کھڑا ہو جائے گا. لوگوں ذرا غور کرنا. بچہ دروازے پر آیا، حضرت عمر سے کہنے لگا چاچا کسی اور کا دروازہ دیکھ لو. میری ماں کا کہنا ہمارے گھر میں ایک نوکر آتا، ہمارا سارا کام کر کے چلا جاتا، پیسے بھی نہیں لیتا، اور اگر ضروریات کا کوئی سامان ہوتا ہے تو ساتھ میں لاتا، راشن بھی لا کے دیتا ہے، ہمیں دالیں بھی لا کے دیتا ہے، جو بھی لا کے دیتا
دیتا, شیرہ بھی لا کے دیتا, کبھی تیوہار آتا ہے تو ہمارے لیے کپڑے بھی بنا کے دیتا ہے, بڑا اچھا ہے, ہماری روزانہ مدد کرتا ہے. حضرت عمر نے فرمایا بیٹا تمہارے گھر کوئی نہیں آتا ہوگا اس لیے کہ خلافت کے آفس میں جو رجسٹر لکھا ہے تمہارے نام کے آگے کسی امیر کا نام نہیں لکھا تھا, اسی لیے تو میں آیا ہوں. اے لوگوں, بچے نے کہا اس رجسٹر کو میں نہیں جانتا مگر میں اتنا جانتا ہوں ہمارے گھر ایک شخص روزانہ آتا ہے, روزانہ ہماری مدد کر کے چلا جاتا ہے. حضرت عمر نے سوچا یا اللہ وہ کون ہے جو رجسٹر میں نام تک نہیں لکھا, یا اللہ اتنی خاموشی سے آتا چلا جاتا. ہاں جاؤ لے جاؤ خود ہی چلے جاؤ, ذرا بولو تو مت. جی معاملہ آیا نہیں, پتہ ہی نہیں دنیا میں ہو کر تمہیں پتہ ہی نہیں تم دنیا میں آئے کیوں. بتائیے ایک جملہ میں تقریر کا ویسے نکھار کے کر رہا ہوں. میرے بھائیوں یہ جلسہ بڑا کامیاب جلسہ, تمہیں جانا چپکے سے اٹھ کے چلے جاؤ, کیوں گناہ میں شامل ہو رہے ہو, کسی کو لے کے جا رہے ہو. بچے نے کہا ہمارے گھر میں تو آتا ہے, تم چلے جاؤ کسی اور غریب کی مدد کر دو. حضرت عمر نے فرمایا بیٹا کون آتا ہے, اس کا نام. کہنے لگا آج تک اس نے نام نہیں بتایا. آتا ہے چہرے پہ نقاب ہوتا ہے, چہرے پہ نقاب ڈال کے آتا, آج تک ہم نے تو اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھا, گورا ہے کہ کالا ہے, بوڑھا ہے کہ جوان ہے. میری ماں گھر میں ایک طرف بیٹھ جاتی ہے چھپ کے, ہمارے کپڑے بھی دھل دیتا ہے, ہمارے کھائے ہوئے برتن بھی صاف کر دیتا ہے, اس کے بعد جھاڑو پوچھا کرتا ہمارے گھر میں, اور جو ضروریات ہوتی ہے لکھ لیتا, لسٹ بنا لیتا ہے. جب دوسری رات آتی ہے تو ہمیں لا کے دے دیتا ہے. حضرت عمر نے فرمایا وہ مدینے کا کون شخص ہے جو رجسٹر میں بھی نام نہیں لکھا, خاموشی سے آتا. بچے سے پوچھا بیٹا اس کا آنے کی ٹائمنگ کیا ہے, بچے نے ٹائمنگ بتاتی. حضرت عمر نے دل سے سوچا کل اسی ٹائم آؤں گا, ملاقات تو ضرور کروں گا. وہ ہے کون اللہ کا نیک بندہ جو اتنی چھپ کے آتا ہے, وہ ہے کون اللہ کا نیک بندہ جو اتنی چھپ کے آتا ہے. لوگوں دوسری رات آئی, حضرت عمر نے عشاء کی نماز پڑھی, تھوڑا سا قرآن پڑھا. حضرت عمر نے بہت جلدی قرآن کو بند کیا, اس لیے کہ آج اسے بھی دیکھنا ہے کون آتا, اتنی خاموشی سے کون مدد کر کے چلا جاتا. لوگوں حضرت عمر اس خاتون کے دروازے پر آج دوسری رات میں آ کے کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کے دروازے پہ دستک دی. حضرت عمر کا دستک دینا تھا, وہی بچہ پھر نکل کے آیا, ننا منا بچہ ہے. حضرت عمر نے فرمایا بیٹا وہ تمہارے گھر کا نوکر ہے کہ چلا گیا. عرض کرتا ہے آج تو گھر ہی میں, ابھی ہمارے کھائے ہوئے برتن صاف کر رہا ہے, ابھی ہمارے کپڑوں کو دھل رہا ہے, ابھی ہمارے گھر میں جھاڑو پوچھا بھی کرے گا, اس کے بعد چلا جائے گا. حضرت عمر نے فرمایا بیٹا اسے میرے بارے میں نہ بتانا, جاؤ جاؤ خاموشی سے گھر چلے جاؤ. بچہ خاموشی سے گھر چلا گیا. لوگوں اندر جو کام کرنے والا تھا کام کر کے فارغ ہو گیا, کام کر کے فارغ ہو کے گھر سے نکل رہا تھا. حضرت عمر دروازے پہ کھڑے تھے, جیسے ہی یہ گھر سے نکلا حضرت عمر نے کپڑا پکڑ لیا, دامن پکڑ لیا. دامن پکڑ کے حضرت عمر نے بولا کون ہے جو اس خاتون کے بچوں کا سارا کام کر کے جاتا ہے, ان یتیم بچوں کو کھانا کھلا کے جاتا ہے, ان یتیم بچوں کے صاف کپڑے کر کے جاتا ہے, ان یتیم بچوں کے ساری ضروریات پوری کر کے جاتا ہے. اے مدینے میں رہنے والے ذرا چہرے سے کپڑا تو اٹھا, ذرا چہرے سے پردہ تو ہٹا. تو ہے کون, تیرا مکھڑا دیکھنا چاہتا ہوں, تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں, تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں. لوگوں گھر کے اندر سے آنے والے نے رو کے کہا عمر عمر راز میں رہنے دے, بس میرا مولا جانتا ہے, میں جانتا ہوں میں کیا کرتا ہوں. عمر میں کسی کو دکھانا نہیں چاہتا, کہیں میدان محشر میں میرا مولا یہ میرا کام میرے منہ پہ نہ مار دے کہ تو نے دکھانے کے لیے کیا تھا, دنیا میں لوگوں نے دیکھ لیا, اب میرے پاس اس کا بدلہ نہیں ہے. عمر مان جا, میرے چہرے کو بے نقاب نہ کر. عمر مان جا, میرے چہرے سے پردہ نہ ہٹا. عمر مان جا, میرا راز راز رہنے دے. مگر حضرت عمر جیسا ضدی انسان, حضرت عمر نے فرمایا نہیں نہیں, آج چہرہ دکھانا ہوگا,
آج چہرے سے کپڑا ہٹانا ہوگا، آج دیکھنا ہوگا مجھے کہ کون ہے۔ اللہ اللہ ذرا غور کرو، حضرت عمر ضد پکڑ گئے، حضرت عمر ضدی انسان ہے، دامن نہیں چھوڑا۔ لوگوں مچل جاؤ گے۔ حضرت عمر کے کہنے پر اندر سے آنے والے نے چہرے سے کپڑا ہٹایا، عمر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کوئی اور نہیں، مسلمانوں کا خلیفہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہیں۔ زور سے آئے ہائے، مسلمانوں کا خلیفہ کھڑا ہے، حضرت ابو بکر کی آنکھ میں آنسو ہے، عرض کرتے ہیں عمر تو نے میرا راز کھول دیا۔ حضرت عمر نے فرمایا ابو بکر جب بچوں کی مدد ہی کرنا تھی تو رجسٹر میں نام تو لکھ دیتے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا میں نے نام بھی اس لیے نہ لکھا تاکہ جو میں کام کرتا ہوں اس کی خبر رجسٹر کو بھی نہ ہو، میں جانوں میرا مولا جانے، اس کی خبر رجسٹر کو بھی نہ ہو۔ ہائے ہائے ہائے، یہ اسلام ہے۔